باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1981 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت 26 سے ہو رہا ہے، 43/26۔ لیکن درس شروع کرنے سے پہلے کچھ چند الفاظ تمہیداً ضروری ہے۔ آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے درس سے ہمارے ان رفقا نے درس ریکارڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ وضع کیا ہے یا انٹروڈیوس کیا ہے۔ جن احباب کو یہ پتہ ہے کہ کیا چیز ہے وہ تو نہیں، لیکن اکثر احباب نے اس دوران میں پوچھا کہ یہ نئی چیز کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہمارے درس جو ہیں وہ کیسٹس کے اوپر ریکارڈ ہوتے ہیں۔ آپ احباب کو تو اس کا فرق نہیں پڑتا، آپ سنتے بھی ہیں، درس دینے والے کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ کیسٹ جب باہر جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب صرف پاکستان کے ہی مختلف شہروں میں نہیں جاتے، بیرون پاکستان بھی یہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں، تو ان احباب نے اکثر یہ شکایت رنگی کی کہ اہل لاہور ہمارے مقابل میں زیادہ خوش نصیب ہے کہ وہ درس سنتے بھی ہیں، صاحب درس کو دیکھتے بھی ہیں، اور ہم تو صرف یہ غائبانہ آواز ہی سنتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ وہ غالب کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے تو یہ فردوس گوش بھی ہے اور جنت نگاہ بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی طریق ایسا ہو جائے کہ اسی طریق سے، اسی طرح سے درس دینے والے کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ دیکھتے جائیں تو اچھا ہو۔ یہ خواہش کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اسے ہم دیکھیں بھی، کچھ بڑی گہری سی قلبی جذباتی چیز نظر آتی ہے، ایسی گہری سی کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بتائی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وہی تو ہر نبی کو ملتی تھی، لیکن وہی کا انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسا مختص تھا کہ ان سے خدا ہم کلام ہوتا تھا۔ اور جیسا کہ طور کی چوٹیوں پہ جو سرگزشت بیان کی گئی ہے، اس کی حقیقت کو ہم کوئی غیر از نبی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیا تھی، لیکن جن الفاظ میں سمجھائی گئی ہے بات وہ یہ تھی کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے تھے خدا کی، تو آواز تو سنتے تھے لیکن بولنے والے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو تمنا ابھر پر زبان پہ آئی تو الفاظ یہ ہوا کہ قال رب ارنی انظر الیک، کہ میرے رب یہ پس پردہ باتیں کرنے سے تشفی نہیں ہو رہی، ذرا بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، کیا شعر ہے کہ بجز درد تو نیس در دل وینانہ ماں، سامنے بھی تو آئیے۔ جواب ملا قال لن ترانی، تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، خدا تو لباس مجاز میں نہیں ہوتا، اس لیے کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھنا تو ایک طرف قرآن کی روح سے اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، لیکن محسوسات کی دنیا میں تو ایسی صورت نہیں ہے۔
یہاں تو ہر حقیقت منتظر کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ نظر آ لباس مجاز میں، بشرطے کہ وہ محسوس ہو وہ جو حقیقت ہے۔ یہ چیز میں نے ایک دفعہ ایک پہلے درس میں بھی یہ چیز کہی تھی، وہ غالب کے الفاظ میں، کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے۔ یہ ذوق نظر بڑی شدید سی خواہش ہے انسان کے اندر۔ اس سے پہلے ریڈیو ایجاد ہوا تو اس میں آواز آتی تھی، بولنے والا سامنے نہیں آتا تھا۔ پھر آگے بات چلی تو ٹی وی وجود میں آئی، جس میں بات بھی سنی جاتی ہے، بولنے والا سامنے بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا درس ابھی تک یوں کہیے کہ ریڈیو کی منزل میں ہی تھا، باہر والوں کے لیے۔ اب مغرب کے سائنسدان تو دن بدن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تسخیر فطرت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد ٹی وی یا سنیما جو بڑے پیمانے پہ ہوتا تھا، وہ انفرادی پیمانے پہ بھی ایک چیز انہوں نے ایجاد کی ہے جسے وی سی آر کہتے ہیں، نظر بھی آئے سنائی بھی دے۔ یہ جو سارا انتظام ہے آپ کے سامنے، جس میں اب یہ درس ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تو بہرحال آواز سنائی دیتی ہے، میں سامنے ہوں، لیکن یہ ریکارڈ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو باہر کی سننے والے ہوں گے، یہ ان کے سامنے آواز بھی آئے گی اور ٹی وی کے پردے کی طرح تصویر یا شکل بھی سامنے آئے گی۔ یہ فطرت کی تسخیرات، نت نئے انکشافات، ان کی افادیت کا انحصار اس مقصد کے اوپر ہے جس کے لیے انہیں استعمال کیا جائے۔ یہ تو صرف ذرائع ہیں کسی مقصد کے حصول کے۔ ریڈیو، سنیما، ٹی وی، وی سی آر جن جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہوں۔ ہم اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ایک نہایت بلند مقصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم اور پیغام کی عام نشر و اشاعت۔ جب یہ ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا تو صرف حاضرین کا جو ایک مختصر سا طبقہ تھا وہی اس سے منتفع ہوتا تھا۔ ریکارڈنگ آئی تو باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہونے شروع ہو گئے۔ اب یہ آئی ہے تو یہ سلسلہ اور بھی آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے ہم بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہیں کہ اس نے اگر ان ذرائع کے حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے تو یہ بھی اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم انہیں اس کی کتاب کی تعلیم اور پیغام کے عام نشر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ صرف نگاہ اور گوش کی تسلی اور تسکین کا تھا۔ قرآن کریم نے بھی سمع اور بصر کے ساتھ فؤاد بھی ایک بات کہی ہے، قلب بھی ہے ساتھ شامل۔ یہ دونوں چیزیں تو سماعت اور بصارت کے لیے ہیں۔ اگلی بات جو ہے کہ جو باتیں آپ کانوں سے سنیں، بات کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، آگے فؤاد اور قلب کا مقام آتا ہے،
اور وہ ایسی شکل ہے جس میں نہ تو ریڈیو کچھ کر سکتا ہے، نہ وی سی آر کچھ کر سکتی ہے، نہ میں ہی کچھ کر سکتا ہوں. اسے آپ